بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر سید صلاح الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ، ماہر امراض دماغی، نفسیاتی، اعصابی، ترک منشیات اور سائیکو تھراپسٹ، اور اس کے علاوہ آپ فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکائٹری بھی رہ چکے ہیں بہاول وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور۔ تو آج ہم نفسیات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صلاح الدین بابر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ بہت مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ دیکھیے جو قدرتی بات ہے، والدین جو ہے بچوں کو تعلیم کا سفر شروع کرواتے ہیں جی کہ بچوں کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو اسی طرح تعلیم کا سلسلہ رہا، پرائمری، مڈل، پھر ہائی اسکول، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ سائنس میں، پھر میڈیکل، اور پھر پوسٹ گریجویشن، پھر آگے فردر کلینکل ایکسپیرینس اور تجربات اور تعلیم ساتھ سے چلتی رہی، کیونکہ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی بالکل۔ جب تک کہ آپ حاصل کرتے رہیں۔ ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی مجھے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کوئی کریڈٹ آور مل جائیں، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے تعلیم کا۔ تو میں نے پرائمری جو ہے وہ بھی احمد پور شرکیہ سے کی، اسی علاقے سے میرا تعلق ہے۔ ٹھیک سر۔ اس کے بعد پھر میں نے خانپور سے مڈل کیا شاید، پھر میں بہاولپور میں آ کے میں نے میٹرک کی، اس کے بعد فردر ایجوکیشن کے لیے لاہور جانا پڑا مجھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرٹ جو بنتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ سرکاری میڈیکل کالج ہوتے تھے، پرائیویٹ تو ہوتے نہیں تھے، کنسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں، ٹھیک۔ تو اللہ نے شکر ہے کہ میرٹ بنا، اور پھر میں قاعدے سے میڈیکل کالج، پہلے لاہور میں میرا داخلہ ہوا، لیکن میں نے میرا اپنا آبائی شہر بہاولپور تھا، میں نے دیکھا کہ اخراجات جو ہے وہ لاہور میں زیادہ ہوں گے، اس لیے پھر بہاولپور آ گیا، اور یہاں قاعدے میڈیکل کالج میں نے تعلیم اپنی مکمل کی، اور میرا خیال 93 میں میں جو ہے پاس آؤٹ ہوا میڈیکل کالج سے۔ اس کے بعد پھر میں نے سیکریٹری ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ ٹھیک۔ شروع سے ایسے کرے رجحان جو وہ سیکریٹری کی طرف تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئرسٹ ہونا، وہ ایک میرا شوق تھا کہ انسانی بیہیویئرس کو آبزرو کروں، ان کی سوچ کو آبزرو کروں، ان کے جو پوسچرز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آبزرو کر کے دیکھوں کہ لوگ کو بیہیویئر اور وہ سوچتے کیسے ہیں، ایکٹ کیسے کرتے ہیں، زندگی میں کیسے چلتے ہیں۔ تو وہ شوق نے پھر مجھے سیکریٹری کی طرف لے کے آیا مجھے۔ پھر سیکریٹری میں اللہ کا شکر ہے پھر میں نے فردر ایجوکیشن حاصل کی، اور کرتے کرتے پھر مجھے 88 میں 89 میں میں ہیڈ آف سیکریٹری ہوا، اور 90 تک جو ہے 2000 تک پھر میں ہیڈ آف سیکریٹری رہا، اور اس کے بعد مجھے موقع ملا اسلام آباد میں WHO میں کام کرنے کا، UNDC میں یونائٹڈ نیشن نارکوٹکس کنٹرول پروگرام میں، تو وہاں میں گیا، وہاں کچھ عرصہ کام کرتا رہا، پھر مجھے اللہ نے موقع دیا برطانیہ جانے کا، وہاں سے بچوں کے ساتھ مکمل فیملی کے ساتھ، پھر میں برطانیہ میں تقریباً 8 سے 9 سال رہا، اور اس کے بعد میں تو واپس آ گیا، تو بچوں کا سلسلہ اللہ نے بنایا کہ وہ آتے جاتے پھر رہتے ہیں، ان کے پاس ایک مستقل ذریعہ بن گیا ہے UK رہنے کا، تو وہ میرے ساتھ بھی ہیں والدہ، اور وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور اب تک چلا جا رہا ہے، لیکن میں نے جو ہے پھر بہاولپور آ کے جوائن کیا 2009 میں 10 میں، اور اسی سلسلے میں میں جو ہے وہ آتا جاتا بھی رہتا ہوں، فیملی بھی آتی جاتی رہتی ہے، بلکہ آج کل ادھر ہی ہے میری فیملی، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، جب تک زندگی ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے چلتی رہتی ہیں، آخری سانس تک انسان کو کام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ آپ نے PhD بھی کی ہے؟ جی۔ کس ڈپارٹمنٹ سے PhD کی ہے؟ میں نے یونیورسٹی جو ہے نا سری لنکا سے میں نے کی تھی 2000 میں، اچھا۔ اسی سیکریٹری میں، اور اب 20 سال 21 سال ہو گیا کیے ہوئے۔ تھیسس کس حوالے سے تھا آپ کا؟ تھیسس میرے تھا، میں مجھے شوق تھا ڈپریشن پہ کام کرنے کا، تو اس وقت میں نے اس پہ کیا تھا کہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈپریشن کی میڈیسن کے ساتھ، پھر ایک مشین تھراپی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو کنولسو تھراپی، اور پلس سائیکو تھراپیز جس کو ٹاکنگ تھراپی کہتے ہیں، تو میں نے ان تینوں کا موازنہ کیا تھا
کہ ان میں سے کون سا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کے لیے فار دا لانگ ٹائم بہتر ہے. تو اس پہ میں کنکلوژن جو تھا وہ میرا یہ تھا تھیسس کا، جو رزلٹ جو تھا کنکلوڈ میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میڈیکیشن اینڈ ٹاکنگ تھراپی جو ہے دس از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار دا ڈپریشن، اور آج تک یہی ٹریٹمنٹ کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی بیماریوں کی کیا خاص وجہ ہے اور علامات کیا ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، بڑا اچھا کویشچن ہے کہ آپ نے جنرل علامات پوچھا. جی. کہ ہر بیماری کے علیحدہ آپ نے علامات نہیں پوچھی. میں آپ کو جنرل اس لیے کہ یہ پبلک کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، پیرنٹس کے لیے بھی بہتر ہے، اور جنرل لوگوں کے لیے جو عام آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے جی. کہ وہ انسان کی سوچ کو اور رویے کو پہچانیں. نفسیات جو ہے اس کے دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے انسان. ایک اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو فنکشن، یعنی اپر سٹوری جو ہے آپ کا برین جو ہے اس کے فنکشنز، اور دوسرے اس کے فنکشنز کے ساتھ آپ کا باڈی بیہیویئر جو ہے وہ ریلیونٹ کرتا ہے، آپس میں مماثلت ہے ان کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے. اچھا. اگر اس میں مماثلت نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب نارمل ہے. اس میں آپ تک جب تک آپ کے سوچ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے آپ کی تھنکنگ. سوچ جو ہے ظاہر ہے آپ کے خیالات کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہے. جب سوچ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک ربط نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے انسان کا تو اس کے جو ربط ہے خیالات کا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. بندہ کچھ کہنا کچھ چاہتا ہے، اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے، اور اس کی باڈی بیہیویئر جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کنسنٹریشن ہے، میموری ہے، اس کے جو باقی برین کے جو کوگنیٹیو جو عقلی ہیں اس کی طرف، اور پھر رویے میں آپ کے روزمرہ دیکھیے آپ کے سامنے ہر روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، تو نارمل آپ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کسی شخص کو رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس میں کیوں رک کے دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کو باقی لوگوں کی نسبت جو ہے اس کے رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے، یا اس کی سوچ میں تبدیلی نظر آتی ہے، یا جو ایکٹ کر رہا ہے اس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے، اور رک کے دیکھتے ہیں. اس طرح رک کے دیکھتے کئی لوگ رک کے دیکھتے ہیں. جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے دوست یار ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کی انوائرمنٹ ہے، آپ کی ڈومین ہے نا، اس ڈومین میں آپ دیکھتے ہیں کہ 100 لوگ تو صحیح ایکٹ کر رہے ہیں، اس میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کا رویہ بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی کچھ مختلف ہیں. تو اس سے آپ الرٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس الرٹ ہونے سے کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے کہ نارمل جو سوسائٹی کا بیہیویئر ہے اس سے ذرا ہٹ کے وہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض لوگ خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، خود کلامی کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ہوا میں گھور رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہے جیسے انہیں کوئی چیز کے ساتھ مخاطب ہے کسی چیز کے ساتھ. اچھا. اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو اس کی باڈی پوسچر ہائیجین جو ہے وہ اپنا خیال نہیں کرے گا، صفائی ستھرائی کا، جیسے نہانا دھونا، کھانا پینا، وہ اس کا مختلف ہو جائے گا باقی گھر والوں سے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ وہ سم ٹائم اپنے آپ میں ہی سیلف ابزارب ہو جاتا ہے، خود جذب اپنے اندر ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹروورٹڈ ہو جانا، کہ اپنے ہی اندر جذب ہو جانا، باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جانا. اس میں کوئی ایسی چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ وہ کوئی خاص چیز کے بارے میں تھنکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا اب نارمل ہو جاتا ہے، گھر والوں سے ہٹ جاتا ہے، اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. دیکھیں جی، ایک تو ہے نا نارمل سوچ، وہ تو آپ کو نظر آتی ہے، وہ کسی ٹاپک میں پھنسا ہوا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے. ہمارے اصل میں جیسے میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں اپنے، میرے ہاتھ ہے، یہ نروز آ رہی ہیں، دماغ ہے، دماغ کے بعد آرام مغز شروع ہوا، اس میں نروز جو ہے وہ باڈی کو آپ کی سپلائی کر رہی ہیں، اور کنٹرولنگ پاور جو ہے آپ کی برین ہی ہے باڈی کو. تو اس لیے بعض اوقات میں کہتا ہوں بھول نہ جاؤں کہ مینٹل ہیلتھ فار آل اینڈ وی آل آر فار مینٹل ہیلتھ. کیونکہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ صحیح ہوگی، آپ کی باڈی صحیح ساری ورک کرے گی. تو کنٹرولنگ جو پاور ہے، مانیٹرنگ، وہ تو برین ہی ہے نا آپ کی باڈی کا، تو ہر چیز کا. تو اگر برین آپ کا صحیح فنکشن نہیں کرے گا تو آپ کے باڈی فنکشنز ڈسٹرب ہو جائیں گے سارے، کھانے پینے کا عمل، سونے کا عمل، بولنے چالنے کا عمل، آنے جانے کا عمل، بیٹھنے اٹھنے کا عمل، یہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے سوچ جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارے نرس کی میں نے بات کی، لیکن دماغ کے اندر کیمیائی مادے ہوتے ہیں جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. بالکل. اور نیورو ٹرانسمیٹرز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کے بیلنس میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بیلنس میں جب فرق آتا ہے تو وہ سوچ جو ہے اس کا جو آپ کو جو علامات عیاں ہوں گی وہ مختلف قسم کی ہوں گی. جو نارمل برین کے پروسیس ہے اس سے جو سوچ اور آپ کا ایکشن متاثر ہوں گے ان کا جو اور قسم کی آپ کو محسوس ہوگا اس کی علامات. تو اس لیے نارمل میں اور اب نارمل میں ایک مین فرق ہوتا ہے کہ نارمل انسان وہ ہے جس کو سوسائٹی کے 100 لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ نارمل ہے. شاید یہ میرا رویہ جو ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نارمل ہے. میں کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں جہاں پہ بالکل مختلف انوائرمنٹ ہو، ایپیڈیمک ڈفرینٹ ہو، لوگوں کے کلچر ریلیجن مختلف ہو، وہاں جا کے میں رہوں تو وہ مجھے کہیں کہ یہ اب نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے 100 لوگ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے تو وہ نارمل ہے. اور 100 لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا رویہ ہٹ کے ہے تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہو گیا. دوسری ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کی ورکنگ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن بیماری اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ کی روزمرہ کی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ذرائع آمدن مختلف ہو جائے، آپ بیڈ ریڈن ہو جائیں، لیٹ جائیں، کام نہ کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان بیمار پڑ گیا. تو یہ ایک ڈفرینس اور اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اور ان ہیلتھی ہونے کی کیا نشانی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس سوچیں اور لائف میں کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے، ایسا بھی سوچتے ہیں. اور جیسا آپ نے اب نارمل کی بات کی، نارمل کی بات کی ہے، تو اس کی سولیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سولیشنز کیا ہیں، کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے آپ کے ایموشنز، ایک ہوتا ہے آپ کے پیشنز. جو لوگ یہ سوچ کے پیشن ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، پیشن از اے ہیلدی ایکٹیویٹی. وہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا، وہ خود کوشش کرے گا، اپنے دوستوں یاروں سے مدد لے گا، فیملی سے مدد لے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، کنسرن لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہے پیشن آپ کا. ٹھیک ہے. آپ اس شعبے میں گھسنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ایک ہے obsession. اچھا. کہ آپ کی ذہن میں ایک چیز پھنس گئی ہے، 20 لوگ 100 لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط ہوں، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہی کرنا. اس کو کہتے ہیں obsession. پھر obsession ہے، پھر obsessional تھاٹس ہو سکتی ہیں جو نہ نکلیں. پھر obsessive compulsive disorder ہو سکتا ہے جس کو وہم کی بیماری کہتے ہیں، حکیم لقمان کے پاس بھی علاج نہیں تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو سٹاپ کرتا ہے وہ خود پینک ہو جاتا ہے یا اس کو کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ پاگل پن کی تک ایکٹ کرے گا. وہ جب تک وہ کام کرے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کے اگر کلینک کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کے پاس ڈیلی آپ پیشنٹ چیک کرتے ہیں تو کس قسم کے مریض آتے ہیں، کون سی ان کو پریشانی ہوتی ہے، کون سے ڈپریشن میں شکار ہوتے ہیں، ایسی کیا بات ہوتی ہے جو ڈیلی آپ چیک کرتے آبزرو کرتے ہوں گے؟ جی جی جی. دیکھیے ہم اس کو نا 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں. ٹھیک. اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں ذہنی توازن کا مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک. توازن ذہنی خراب ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسس ہے. اور ایک جو ہوتا ہے انسان نروس ہو جاتا ہے، نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل ہیں. ٹھیک. بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں، بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تیسری ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ پرابلم کو رہ جاتا ہے، وہ عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے، جس کو ہم آرٹسٹک اسپیکٹرم بیہیویئر کہتے ہیں. اچھا. بچے ذہنی طور پہ کم رہ جاتے ہیں. اور پھر آرگینک پرابلمس ہیں جس میں دماغ کے اندر کوئی اسٹرکچرل یا فنکشنل چینجز آ جاتی ہیں جس سے برین کے اسٹرکچر میں پرابلمز ہوتی ہیں. ایجنگ پروسیس ہوتا ہے، ایجنگ پروسیس کے ساتھ ہر چیز ڈیٹریٹ کرتی ہے، تو اس میں بھی پھر بڑھاپے میں آ کے الزائمر، سٹھا جانا، بھولنے کی بیماری یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد باقی جو قسم ایک منشیات کی آتی ہے. تو منشیات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن مختلف منشیات ہیں. اور میں عام طور پہ لکھتا بھی رہتا ہوں، بولتا بھی رہتا ہوں
کہ وہ منشیات کے طریقے، وہ ادویات منشیات کی جو کہ کسی زمانے میں یورپ کا حصہ سمجھی جاتی تھی، یہاں کے دور دراز علاقوں کا سمجھی جاتی تھی، یا ماڈرن جس کو کہتے ہیں کہ اس قسم کی منشیات سمجھی جاتی تھی، وہ آج کل گلوبل ورلڈ ہو گئی ہے. انٹرنیشنل مطلب کمیونیکیشن ایسی ہے اور ٹریولنگ ایسی ہے کہ دنیا ایک ہی ہو کے رہ گئی ہے، صبح کہیں ہے رات میں کہیں ہے. تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ بڑے شعرے میں کچھ ایسی منشیات آ گئی ہیں جن میں ابھی بڑے لوگ پیسے، جن کے پاس منی ہوتی ہے، بڑے سے مطلب جس کے پاس پیسے ذرا ہوتے ہیں زیادہ، وہ استعمال کرتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ہمارے کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور بڑے کیپٹلس ہیں، وہاں تک پہنچ گئی ہے، ملتان تک پہنچ گئی ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں نے یہاں کیسز بہاولپور میں دیکھے. تو آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ یہاں پہ ایئر کیسے آتی ہے. تو مجھے بتایا گیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ لاہور میں پڑھتے تھے، پھر پیرنٹس یہاں تھے تو وہ یہاں شفٹ ہو گئے. پیرنٹس نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ان کو گھروں پہ یہاں سپلائی مل رہی تھی لاہور سے اور دوسرے شہروں سے. وہ کہتے ہیں لاہور میں پتہ نہیں کہاں سے آتے، پھر کہاں سے یہاں کیسے آتی ہے. تو اتنی پھر مہنگی بھی ملے گی. اس کا نشہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے. آج کل لوگ جو ہے نا مکس نشہ استعمال شروع کر دیا ہے، اس میں کوئی امپیورٹیز ہوتی ہیں. امپیورٹیز کا ہمیں بھی پتہ کہ آج اس میں مکس کیا ہوا ہے. تو بعض اوقات لوگ منشیات کے مکسڈ ویڈرول کے ساتھ آتے ہیں، سمٹمز کے ساتھ. تو ہمارے لیے بھی مشکل بن جاتا ہے کہ یہ ویڈرول کس چیز کے ہو رہے ہیں، کس چیز کا ہم ٹریٹمنٹ دیں. انہیں تو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو لے مین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں. اگر ہو بھی تو ہم انالیسس کدھر سے کروائیں فوری طور پہ ویڈرول کنٹرول کرنے کے لیے؟ ایسی سہولت فوری طور پہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس. تو میری اس سلسلے جو اہل اقتدار ہیں، یہ اہل علم ہیں، یہ اہل جو ریسرچ کی طرف ہے، ان کو بھی چاہیے کہ نئی نئی ڈرگز آ رہی ہیں، ان پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ، کیونکہ نوجوان ہمارا ایسٹ ہے اور زیادہ تر لوگ 90% وہی انوالو ہوتے ہیں 90%. تو ہمیں چاہیے کہ ان ڈرگز کو ایکسپلور کریں. ایک اور انجیکشبل فارم ہے اسلام آباد میں، میں نے بہت دیکھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریپ ڈرگ. اٹس اے ویری ڈینجرس. آپ یہ پارٹی ہوتی ہیں، پارٹیز مکس پارٹیز ہوتی ہیں بڑے شہروں میں، تو وہاں پہ میل جو ہیں، یہ مس یوزر جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی بھی ڈرنک میں، جو یہ ٹن ڈرنکس ہوتے ہیں، اس میں آپ انسولین کی سوئی لے لیں، کہیں پرک کر کے 2 ڈراپ اس کے اندر مکس کر دیں، یا آپ کو دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ خود آفر لے کے ٹرے میں چلے جاتے ہیں فیمیلز کو. یہ وہ تو اس میں ایسی گندی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہاں جی، 2-4 منٹ میں اس کا اثر ہوتا ہے. اور چاہے اس نعوذ باللہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کچھ ہے، فیمیل ہے، میل ہے، کیا ہے، مجھے مکس گیدرنگ میں آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ تو وہاں پہ جب وہ صبح اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈزنٹ ریممبر کہ رات کدھر تھے اور کہاں ہیں، اور 6 مہینے سال سے پتہ نہیں چلتا. دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا. جب کچھ سمجھ آتی ہے تو اس وقت تو ایویڈنس ہی مٹ جاتے تھے پھر سال میں، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. پھر بھی جو ہے نا وہ شکل اور وہ کیا ہوا وہ کچھ یاد نہیں ہوتا. اور اس میں فیوچر میں جا کے ایک تو پریگننسی ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر پریگننسی ہو جائے تو اس میں اب نارملٹیز کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہم تو بہاولپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے شہروں میں آج کل ہو رہا ہے. ہمارے بھی ادھر چھوٹے میں آ جائیں گی یہ چیزیں، سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ٹرانسپورٹیشن عام ہے. بالکل چھپا کے لے آتے ہیں، یہاں جس طرح بھی لے آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ، جو میں پروفیشنل ہوں تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن جو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں وہ دوسرے شعبے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں ان چیزوں کو ایکسپلور کریں. ہاں جی، لک آفٹر کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہاں پہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈپریشن کی بیماری ہر انسان کے ساتھ ہے، مبتلا ہے انسان. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اسے کس طرح ہم روک تھام کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ جی، WHO کی جو فگر ہے نا، ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے عام طور پہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. اس میں یہ ہے کہ ہر 5th پرسن جو ہے نا، وہ ایکسپیرینس کرتا ہے ڈپریسو سمٹمز کا. کسی زندگی کی سٹیج پہ ڈپریسو سمٹمز کتنے آتے ہیں؟ ڈپریشن میں آپ پہ عام طور پہ سیڈنس، ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس، ویپنگ ٹینڈنسی، پور کنسنٹریشن، میموری ڈسٹربنس ہوتی ہے.
اس کے بعد بعض اوقات irrational ہو جاتا ہے بندہ، انٹریکشن نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سویئر اور سویئر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں گلٹ فیلنگ آ جاتی ہے، زندگی میں کوئی ایسا کام کیا اس کی گلٹ فیلنگ آ گئی تو ذہن قصوروار سے، محسوس کرتا ہے ہاں خود کو۔ قصور، اور اس کے بعد جب اس سے وہ نہیں نکلتا پھر لاسٹ سوئسائڈل آ جاتی ہے عام طور پہ، اس طرح ٹھیک، اٹیمپٹ کرے یا وہ تھریٹ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ڈپریشن میں جو ہے وہ ہر 5th پرسن کو سے یہ زندگی میں یہ کچھ نہ کچھ سمٹمز ایکسپیرینس کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس میں پرماننٹلی پھنس جاتے ہیں۔ اور جو ٹرو ڈپریشن ہے، ایک تو ڈپریسو ہے جی فائنینشیل لاس ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ایگزام میں فیلر ہو گیا، لائک دیٹ، وہ تو ریئیکٹیو ڈپریشن ہے، وقتی طور پہ ہوا 2 ہفتے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں، آہستہ 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 تو سب سائڈ ہو گیا۔ ٹھیک، اس سے ڈیتھ میں گریف ریئیکشن ہوتا ہے، وہ 3-4 ہفتے لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ٹرو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا۔ عام طور پہ میں ایک دلچسپ یہاں پہ آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جی سر، کہ ڈپریشن کا پہلی علامت ہے، اگر ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کیا جائے پراپرلی اور نہ ڈائگنوز کیا جائے تو اس کا پہلا ٹارگیٹ آرگن جو ہے وہ معدہ بنتا ہے، اور لوگ معدے کی 20 سال علاج کرتے رہتے ہیں اور سکیٹرسٹ کی طرف نہیں آتے۔ دوسرا ٹارگیٹ آرگن ہارٹ ہوتا ہے۔ لوگ، میں سوری ٹو سے فزیشینس یا دوسرے ہمارے جو کولیگس ہیں، وہ معدے کا علاج دیکھیں جی، یہاں سے آپ ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کی باڈی ساری صحیح نہیں ہے، بالکل ایسا ہے۔ ناکارہ ہو گئی ہے، تھکاوٹ، اعصابی تناؤ، پریشانی، کچھ کام کرنے کو دل نہ کرنا، تو اس سے آپ کے آرگنس تو ویسے ہی افیکٹ ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اس سے معدہ پہلے افیکٹ ہوتا ہے، اس میں جلن، اور یہاں پہ ایسے جس نے پتھر رکھ دیا ہو، آگ کا کوئلہ رکھ دیا ہو، بالکل، وہ محسوس ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پیلپیٹیشن، جو دھڑکن کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ معدے کے لیے وہ گیسٹرینٹرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اور ہارٹ کے لیے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ یہ 2 چکر میں کم از کم تو وہ 10-12 سال تو گزار دیتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ڈاکٹرز ہی انہیں بہت کم ریفر کرتے ہیں کہ آپ متعلقہ شعبے میں جائیں، لیکن بعض اوقات وہ سنا کے ہی پھر آتے ہیں کہ جی اصل میں تو ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ ٹھیک، پھر وہ آتے ہیں اور وہ 2-3-4 ہفتے 5 ہفتے میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں ہم بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں گے۔ بلڈ پریشر کی بیماری کی ریشو بہت زیادہ ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے اسینشل ہائپر ٹینشن۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے، پہلے تو یہ ہے کہ لوگ بلڈ پریشر کو غلط فہمی لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ اسٹریس ہے، اسٹریس جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ہر بیماری کے لیے۔ آج کل نمبر 1 فیکٹر جو ہے ہر بیماری کا، وہ اسٹریس ہے آپ کا، چاہے وہ ہارٹ ہے، چاہے کینسر ہے، چاہے معدہ ہے، چاہے جوڑ ہے، چاہے پیٹ ہے، چاہے ہارٹ، کچھ بھی ہے۔ ٹھیک، اس میں بلڈ پریشر جو ہے آپ کا فلکچویٹ کرتا ہے۔ دن میں اپنا بلڈ پریشر اگر لوں، شاید 20 دفعہ لوں تو 20 دفعہ مختلف ہوں، اس کو بلڈ پریشر نہیں کہتے۔ بلڈ پریشر کے لیے کم از کم کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ 15 دن کے لیے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر میں ہیں، 15 دن کے لیے آپ 6 گھنٹے بعد ہر ڈے میں ڈیٹ لکھیں، 6 گھنٹے بعد بلڈ پریشر لکھیں کہ آپ کا کتنا بلڈ پریشر آ رہا ہے، اور 15 دن کے لیے آپ اس کو ایکسرسائز کریں۔ ایک پوری لسٹ بن گئی آپ کے پاس۔ جی، 15 دن بعد آپ فزیشین کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ڈیلی کی بلڈ پریشر رہا، پھر وہ اس کی ایوریج نکالے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ٹیوب بلڈ پریشر ہے یا آپ کو کوئی پرابلم کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، یہ ٹھیک، فلکچویٹ کر رہا ہے کسی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ چیز آپ کو بلڈ پریشر میں دیکھنا چاہیے۔ اور سٹریس ریلیٹڈ بلڈ پریشر جو ہے وہ اور چیز ہے جو ہماری نفسیاتی بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک، اور جو ایکچولی بیماری جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ اگر ہو گیا تو ان کا تعلق جو ہے وہ کارڈیالوجسٹ یا فزیشین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، منشیات میں مبتلا جو مریض ہیں ان کا علاج آپ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ منشیات کے مختلف قسمیں ہیں۔ پہلے لوگ دیکھیں نا، مجھے یاد ہے کہ وین آئی جوائن سائیکیٹری 83-84 میں، تو اوپیم اور ہیش جس کو ہم چرس کہتے ہیں، یا اسی قسم کے ایک اور نشہ جو ہے نا وہ یہ بھنگ،
اس طرح کے ایک دو چار نشے ہوتے اچھا، تھے۔ یہ بھانگ اکثر لوگ پیتے ہیں، اس کے بھی نقصانات ہیں؟ جی بالکل نقصانات۔ ذرا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ کینابیس جو ہے نا جی، یا ہیش جو ہے، اس کے یہ بہن بھائی ہیں، تو اس کی جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے نا، ایکٹیو انگریڈینٹ جو اس کا جوس جو کام کرتا ہے جا کے، جی وہ آپ کا جو برین نیورون ہے، برین سیل جو ہے، اس کا ایک چربی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس چربی کے حصے میں اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے جا کے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ابھی تک دنیا میں علاج نہیں ہے۔ اچھا، وہ وہیں پہ رہے گا، چاہے وہ 1 کش کے بعد ہو جائے، چاہے وہ 10 سال پینے کے بعد ہو جائے، چاہے وہ 2 مہینے بعد ہو جائے، اس سے 1 کش میں بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے سمٹمز کب پیدا ہوتے ہیں، دیٹ ڈپینڈس، ویریشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک ہوتا ہے ٹریگرنگ افیکٹ، ٹریگر کرتا ہے بندہ کسی چیز کو، تو وہ اس فیکٹر، اس چربی کے پارٹ میں جو اس کا ایکٹیو وہ جمع ہوا ہے، جب بھی وہ ٹریگر کر گیا، یا تو پاگل پن میں جائے گا، پیرانوائڈ اس کو کہتے ہیں، یا وہ سویئر ڈپریشن میں جائے گا۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہوتی ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم کچھ تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی جی، تو آپ پروفیسر بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو ایز اے ایکسپرٹس پاکستان کے نظام تعلیم کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ ماہر نفسیات کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جی تو جو موجودہ سسٹم ہے تعلیم کا، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یکساں سلیبس پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ میں یورپ میں بھی بہت عرصہ رہا، مجھے گلف میں بھی کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا، ٹھیک، تو ان کا جو نظام تعلیم ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ، تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھیں، پرائمری ایجوکیشن اور ہے، سیکنڈری ایجوکیشن اور ہے، اس کے بعد آپ کی انٹرمیڈیٹ اور ہے، گریجویشن اور ہے، ماسٹر اور ہے، پھر اس کے بعد فردر ایجوکیشن اور چیز ہے۔ تو پرائمری میں تو آپ کو ذرا بیسک چیزیں جو ہے نا سکھانی ہوتی ہیں، اس کے لیے ویژول، آڈیو ویژول جو ہے نا اپروچ بچے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بچہ چیز جو سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے بہت زیادہ اس کے ذہن پہ افیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک، یہ جو پرانا زمانہ 1 دنے 2 دنے 2 دنے 4 3 دنے 6 والا حساب ہے، وہ اب یہ چیزیں نہیں رہی۔ یہ چیزیں اس لیے نہیں رہی کہ بچے کو انٹرنیٹ ایکسیس آ گئی ہے، اور اس انٹرنیٹ ایکسیس میں وہ اسکول سے آنے کے بعد بہت سی چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اسکول میں کیا ہوا، ہمارے نیبر کنٹری میں اسکول میں کیا ہو رہا ہے، گلف میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پڑھانے کے طور طریقے اور ہیں، اور مجھے بڑا مطلب فیلنگز ہوتی ہیں کہ پرائمری جو ہے وہ بیس ہے، آپ کی بنیاد ہے۔ بالکل، جیسے پرسنالٹی کی بنیاد جو ہے نا پہلے 6 سال ہوتے ہیں نا، اس طرح پرائمری ایجوکیشن کی ایک بنیاد ہے۔ اس میں آپ نے بچوں کو جو دنیا میں رہنے کے لیے بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کو بتا دی ہیں، یا اس نے جو بیسک چیزیں سوسائٹی میں رہنے کی ہیں وہ آپ نے جا کے 14 سال بعد بتانی ہے۔ سوسائٹی میں رہنا سہنا تو وہ بچپن سے سیکھے گا تو آگے جائے گا۔ جاپان میں کیا ہوتا ہے، جی مثال لے لیتے ہیں کہ فرسٹ 6 ایئرز جو ہے وہ صرف بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ زبردست، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے، صحیح، وہ کہتے ہیں اچھا انسان بنے گا، سب کچھ کر لے گا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آگے آپ کو پتہ بھی ہے وہ جو ان کا سسٹم ہے۔ تو ہمارے یہاں ایکویلنسی نہیں ہے، یونیفارمٹی نہیں ہے۔ اچھا، پھر انگلش اردو کو ہم نے بڑا الجھا رکھا ہے۔ اچھا، اس پہ بڑے دیکھیں جی، ہم تو بیٹھے ہیں اپنی جو کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ لیجسلیشن ہو گیا، پالیسیز بنانی ہو گئی، یہ چیزوں کی جو ہم عوامی نمائندے چن کے بھیجتے ہیں، وہ کیسے چن کے بھیجتے ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے جی، جس لیول پہ جا کے وہ سوچیں گے، پالیسیز بنائیں گے، تو وہی سوچیں گے نا جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، بالکل ایسا ہے، انٹلیکچوئل جو ان کی اپنی، وہی چیز وہاں پہ وہی چیزیں وہاں پہ ریفلیکٹ ہوں گی۔ بالکل، تو وہ میجورٹی 4 بندے ہوتے ہیں، باقی تو چپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 4 بندے جو ہے جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
جب ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کو سمجھ کیوں آ رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جنرل سی میری نفسیاتی سا انالیسس ہے، کیونکہ میں اسمبلیز میں اس میں جا کے میں نے دیکھا ہوا ہے، دوست یار ہیں جی پرانا، میں ڈاکٹر ہوں ماشاء جانتے ہیں، اللہ. جی بالکل. تو وہ میں جہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ یار یہ گفتگو جو ہے نا یہ تو ہمارے لیول پہ عام چلتی رہتی ہوتی ہے، ہاں بالکل. آپ کے لیول پہ تو پالیسیز پالیسیز ڈسکس اور کرتے ہیں, پالیسی میکر آگے ہیں. 25 سال میں کیا کرنا ہے، 50 سال میں کیا کرنا ہے، شارٹ ٹرم کیا ہے، ہوں مڈ ٹرم کیا ہے، لانگ ٹرم کیا ہے. ہوں شارٹ ٹرم تو روٹی دال کی بھی ہوتی ہے نا بندے کو پڑے، وہ جی. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ 20 سال بعد وہ بنے گا تو پھر ہم اس پہ جائیں گے. وہ مطلب نہ میری خواہش ہے، نہ آپ کی ہے، نہ بچوں کی ہوتی ہے. وہ تو چلو بچوں کی تو ہو سکتی ہے، لیکن روزمرہ کی چیزوں میں یہ چیز نہیں آتی ہے. مڈ ٹرم یہ ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد ہمیں یہ چیز مل جائے گی، یا 3 سال بعد ہمیں یہ چیز مل جائے گی. ٹھیک. آج تو آپ کو دال روٹی چاہیے، تیل چاہیے، آپ کو ٹھیک. بجلی چاہیے، گیس چاہیے. آج کے لیے تو یہ ضروری ہے. کھانے پینے کی چیزیں اور جو آپ کے متعلقہ ارد چیزیں وہ چاہیے آپ کو. ٹرانسپورٹیشن چاہیے صاف ستھری، آنے جانے کے راستے صاف چاہیے. یہ شارٹ ٹرم چیزیں. تعلیم چاہیے، ٹھیک ہے. ہیلتھ چاہیے، بیسک چیزیں. تو یہ ہم نہیں دیتے ہیں پرائمری میں، مڈل میں بھی نہیں دیتے ہیں. جا کے ہمیں تھوڑی سی اگر اویئرنیس ملتی ہے وہ سوسائٹی سے اور لوگوں سے اور اپنے آپ کی آبزرویشن پاور سے، وہ میٹرک سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ میٹرک سے شروع ہوتی ہے. نہیں، پرائمری میں سب سے ماٹھا جو جس کی کچھ بھی تعلیم نہیں ہوتی، اسکلز نہیں ہوتے، وہ ٹیچر بنتا ہے. ٹھیک. یورپ میں ویری اسکلڈ پیپل، ویری اسکلڈ پیپل، دے آر دا پرائمری ٹیچرس. سیلری بھی ان کی زیادہ ہے. اچھا. یونیورسٹی ٹیچرس کی ان کے برابر سیلری نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یورپ کنٹری میں رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے کلچر کو، پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. اس میں جی دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ وہ انسان کو، انسان کے بچے کو کوئی وداؤٹ ڈسکریمنیشن، یہ کون ہے. اچھا. ہاں جی، سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ انسان ہو اور آپ کی بنیادی حقوق یہ ہے. اور اس کو وہ پریکٹیکل بھی دکھاتے ہیں. ایک ٹیچر کسی بچے سے ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا اپیرنٹلی. ذہن میں ہو تو اس کی علیحدہ بات ہے. اپیرنٹلی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتا. اسی کا کولیگ اس کو پکڑ لے گا. آپس میں دوست ہے لیکن وہ اس کو پکڑ لے گا. تو بیسک جو چیز ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یو آر اے ہیومن بینگ اور آپ کے بیسک رائٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسروں، آپ کے لیے دوسروں کے رائٹس یہ ہیں. اپنے رائٹس کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کے رائٹس کو سلب نہیں کرنا ہے. بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اور بنیادی حقوق میں بولنے چالنے کا، کہنے کا، بات کرنے کا، کھانے پینے کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، اس میں ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتی ہیں. جب ان چیزوں میں ڈسکریمنیشن ختم ہوگی تو آپ دیکھ لیں سوسائٹی کیسے بنے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر وہ لائف کی قدر کرتے ہیں. اچھا. وہ لائف انسان کی تو سب سے زیادہ قدر ہے ہی ہے. اچھا. پھر جو بھی جاندار چیز ہے اس کی وہ قدر کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. چاہے جانور آ جائے، پرندہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے. ٹھیک. وہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم لگا کے یہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں، لیکن ہم نے تو شروعات ہی نہیں کی. میں جب تھا پرائمری میں، اپنے والد صاحب میرے ٹیچر تھے، پیار کرتے تھے مجھ سے. اچھا. تو ہم سرائکی، پنجابی، اردو سارے ایک جگہ پہ. بہاولپور میں پتہ ہی ہے مکس اپ ہوا ہوتا سب کچھ. ایسا علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے. جی. تو میرے فادر نے کہنا کہ یار یہ بابر بات سنو یار، یہ ہم پاکستان بنا ہے، یہ زیادہ زیادہ 5 سال کی بات ہے یار، پریشان نہیں ہوتے. زیادہ زیادہ 5 سال کی بات ہے. اب میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں یار زیادہ زیادہ 5 سال کی بات ہے، کوئی بات نہیں. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا، آپ دیکھ لیں ترقی ہم نے کیا کی. اور مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گریبان پہ دیکھتے نہیں ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز سے. ٹھیک. یار کہنے سے پہلے ہم اپنے طرف دیکھ لیں. ہم نہیں کہیں گے کسی کو.
آپ امپروو کرتے جائیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ امپروو کرتے چلے جائیں. بالکل ایسے. ٹھیک. اور فوکس کریں آپ اس ٹاپک پہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم کچھ پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت گڈ گورننس پروموٹ کر رہی ہے یا نہیں, اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے جی, میں نیوٹرل سا بندہ ہوں جی. اور میرا شعبہ آپ نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ میں ہیومن بیہیویئرسٹ ہوں. جی. اور سوچ اور ہیومن بیہیویئر سے میرا تعلق ہے. ہاں. تو موجودہ حکومت کہہ لیں, پچھلی حکومتیں کہہ لیں, آگے والے کا آنے والی جو نظر آ رہی ہے وہ کہہ لیں, پرفارمنس کے حساب سے تو جو خلق خدا آواز, خلق خدا نکارا ہے, کیا وہ محاورہ ہے نا جی؟ جی. خلق خدا نکارا خدا نا, خلق آواز خلق نکارا خدا, سوری مجھے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی اپنا کیمرہ اور یہ مائک لے کے نکل جائیں جی. تو یو ول کم ٹو نو یہ کیا ہے. تو اس میں گورنمنٹ میں کچھ آپ کو یہ نہیں کہتا وہ برا ہے, یہ برا ہے, وہ برا ہے, لیکن اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں, اس میں جولائی میں میرے خیال 3 سال ہو جائیں گے, تو مجھے جو ایکسپیکٹیشنس تھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, اپنے کولیگس کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اس میں سے 10% یا 50% بھی ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ کوئی بھی ہو, میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورننس میں پاورٹی ہے, بہت زیادہ پاورٹی ہے. اس لیے کہ میں بیٹھا ہوا خود کہہ سکتا ہوں رشوت دینی نہیں چاہیے, لینی نہیں چاہیے. ہم نے رشوت کدھر سے لینی ہے, سیدھی سی بات ہے. پرائیویٹ پریکٹس کہا میں آپ نے فیس لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. لوگ ڈاکٹرس کو برا کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہوں گے, میں نہیں کہتا, بڑی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, زیادہ ہوں کم ہوتی ہیں, لیکن مجھے یہاں بیٹھے ہوئے 35 سال سے اوپر ہو گیا ہے, لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی انسان انگلی اٹھا کے برا نہیں کہتا. کوشش کرتا ہے نا انسان. لیکن یہ ہے کہ جو لین دین کا یہ سلسلہ ہوتا ہے آفیسز میں ہر جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج ہی میں نے آج کے لیے کٹنگ کروائی ہے. اچھا. آج یہ کل کی بات ہے. جو میرا ہیئر ڈریسر ہے وہ پرانا ہے, کافی عرصے پہلے کا. تو مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے نا, یہ کچھ مہینے پہلے, 1 سال پہلے گورنمنٹ نے جو ہیئر ڈریسرز ہیں ان کے ہیپاٹائٹس سی کے, ایڈس کے, اور یہ کرونا شروع ہوا تھا اس وقت, یہ ہمارے سب کے انہوں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروائیں اپنے, فری آف کاسٹ, کوئی نہیں تھا. اور پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے, اس میں بھی کوئی کاسٹ نہیں تھی. گورنمنٹ نے جو بتایا کہ وہ کاسٹ نہیں ہے. ٹھیک. کہتا ہے وہ سرٹیفکیٹس ہم 1000 روپے میں جا کے لے کے آئے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار کس نے کہتا جی ہے, وہ کہتے ہیں مٹھائی دے کے جائیں آپ, فری آپ کا سے ہو گیا آپ کا, یہ مٹھائی دیں گے. اچھا. مثال دے رہا ہوں جی. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. باقی جو ہے نا مثالیں جو ہے نا میرے بھی سامنے, آپ کے سامنے, ساری دنیا کے, عمران خان صاحب کے بھی سامنے, جی, اور لوگوں کے سامنے بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوشل ایشوز دن بدن بڑھ رہے ہیں, اس کو کس طرح اوور کم کرنا چاہیے ہم؟ دیکھیں جی, پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل ایشوز ہیں کیا. ٹھیک ہے جی. سوشل ایشوز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک سوسائٹی کی ہر ضرورت ہوتی ہے, ہر سوسائٹی کے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں آپ کی گورننس آپ نے پہلے ذکر کیا, گورننس میں پولیس بھی آ جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد گورنمنٹ کی گورننس نہ ہو تو بینکنگ بھی آ جاتی ہے, شاپنگ بھی آ جاتی ہے. شاپنگ میں جانے کے لیے جو اصول ہے وہ بھی آتی ہے, کیو بنانا بھی آ جاتا ہے, تحمل سے بات کرنا بھی آ جاتا ہے. آفسز میں جائیں تو بیہیویئر کیسا ہے, اور لوگوں سے ملے جلیں تو ان کے آپس پر رابطہ کیسا ہے, آپ کا ٹیمپر کتنا ہے, یہ سارے مل جل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. تھوڑی سی میں مثال دے دیتا ہوں. ٹریفک میں آ جائیں تو سگنلز پہ رکنا کوئی پسند نہیں کرتا. اس میں ہماری غلطی بھی ہے, ٹریفک والوں کی بھی ہے,
ہماری ٹریننگ کی بھی غلطی ہے، ہماری گورنمنٹ کی. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کام ہے کہ پالیسی بنانا. نہیں، گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا کام ہے صبح اٹھ کے یہ بتائے کہ اپنا تھوکرا سڑک پہ نہیں ہے. گن جو ہے نا وہ یہ جو اوپر سے بات آئے گی اور خود عمل ہوتا ہوا دکھائی دے گا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 6 مہینے میں سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی، ایگزسٹنگ ریسورسز بھی تبدیل ہو جائے گی. یوتھ جو ہے وہ آپ کا سیکھنا چاہتا ہے، آپ سے کچھ سکھانے والا تو ہو. تو اسی طرح کیونکہ یہ بڑے عرصے سے بول رہا ہوں، 20 سال سے بول رہا ہوں، لوگوں نے میری باتوں کو فالو کر کر ایک پتہ نہیں کدھر پہنچ گیا ہے. لیکن یہ 20 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں، جب سے یہ بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں. اور اس کے بعد بینک میں آپ جاتے ہیں، آپ کسی ایکسیس سے ڈسیبل ایکسیس نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. میری ٹانگ میں ایشو ہے تو مجھے کہیں یہ 20 سیڑھیاں چڑھ کے جا رہی ہیں، میرے ایکسیس کیسے جاؤں گا میں؟ یا تو مجھے پکڑ کے وہ لے کے جائے گا، یا سپورٹ ہوگی، میں گھسے کے چڑھوں گا. ٹھیک ہے جی، نیچے جاؤں گا تو یہی پرابلم ہوگا. اچھا اس کے بعد جو نہیں چل سکتا اس کے لیے ویل چیئر اویلیبل نہیں ہے بینک کے اندر. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. ٹریفک کے اندر آپ کے پاس ڈسیبل بیچ نہیں ہے. میں گاڑی سے اتر کے 100 گز نہیں چل سکتا تو مجھے وہاں پہ ڈسیبل پارکنگ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ یہ کام ہی سوک جو سینس ہے یہی پیدا کرتا ہے، یہی اس کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہوگی، سوسائٹی کے لیے بہت بڑی کریڈیبلٹی ہوگی. ٹھیک. اور یہ پڑھا لکھا انسان جو ہے نا ہی کر سکتا ہے. لیکن جو دیکھیں بات سنیں، جہاں آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں وہاں مصلحتوں کو اگر اپنے قریب لے آتے ہیں تو آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک. قربانیاں دے کے ہی سوسائٹی آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کے شعبے کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا. نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کس طرح ممکن ہے، ہم کس طرح روک سکتے ہیں جی اس پہ خودکشی پہ بہت مہربانی، آپ نے اچھا کویشچن کیا. اصل میں خودکشی جو ہے نا یہ ایک بیماری نہیں ہے. اچھا. ہاں جی. جیسے بخار جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ کسی چیز کی علامت، بیماری کی علامت ظاہر کر رہا ہوتا ہے بخار. اس طرح خودکشی جو ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی کسی بیماری کی علامت شو کر رہی ہے. اس میں آپ کا ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، بائی پولر بھی ہو سکتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ بھی ہو سکتا ہے، پرسنالٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے فیکٹر ہیں. ٹھیک. ہسٹیرک بھی ہو سکتا ہے، کنورژن ڈس آرڈرز، اس میں بھی لوگ وہ چیز لیتے ہیں کہ اس سے چلو اٹینشن ملے گی کہ اس نے خودکشی کی، اس کا مسئلہ حل کرو، پتہ چلا اوور ڈوز ہو کے ڈیتھ ہوگی خودکشی کا. یہ کئی کیسز میں نے دیکھے. تو اس کی یہ ایک علامت ہے. یہ علامت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. اچھا. آپ کے کوئی نفسیاتی جسمانی مسئلہ ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کی بندہ آہستہ 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 بند گلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور ہم جتنے آس پاس کے لوگ ہیں، فیملی ہے، ملنے جلنے والی ہیں، سارے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں. بات چیت دوستوں کو، فیملی ممبرس کو، ارد گرد کے لوگوں کو یہ تھوڑا سا انڈیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر نفسیاتی بیماری ہے تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، جسمانی بیماری ہے تو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. کوئی انسرٹنٹی اتنی زیادہ جسم، خودکشی جو ہے نا یہ ایک خوشی کی علامت ہے. اچھا. ہاں جی. آپ بڑے حیران ہوں کیسے؟ گے آپ حیران ہوں گے کہ جب انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ یار میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، زندگی تو میں ختم کر سکتا ہوں. یہ سوچ کے اس کو یہ پیس ملتا ہے، میرے پاس یہ ایک میرے پاس ہاتھ میں تو ہے نا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں گا. کینسر ہے کسی کو، اتنا پین میں، اتنی ڈیٹیریشن میں چلا گیا، زندگی اس کی مصیبت بن گئی ہے، تو وہ اس پہ جا کے وہ مطلب ہے کہ اس میں کرے گا. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو یہ کسی بیماری کی علامت ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں بہت جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں. یار خودکشی کے لیے ایک ہیلپ لائن، یہ ایک ریفلیکس ہوتی ہے. خودکشی جو ہے نا اٹ از اے ریفلیکس، کہ آپ نے ایک ریفلیکس آئی اور آر یو سڈنلی ڈیڈ واٹ ایور یو پلان. ٹھیک. اس ٹائم پہ ایک ہیلپ لائن ہوتی ہے 15 یا کوئی بھی آپ ایک لائن رکھ لیں. پاکستان میں آپ
15 لائنیں ہر شہر میں ایک لائن مختص کر دیں اور ہر اس لائن پہ 8 آورس کی آپ ڈیوٹی لگا دیں ٹرین کر کے لوگوں کی، جو کہ خود کشی کرنے والے کو اس کی توجہ ڈیوائٹ کر دیں 1 منٹ کے لیے، اس پر ایکسیس ہو فوراً کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کہ آپ اگر یہ آپ کو اتنا انڈلج کر دیا ہے خودکشی کی اس کی خواہش نے یا سمٹم نے، یو جسٹ پک اپ یور فون، اس کو کریں اور بٹن نہیں دبا دیں، اس پہ ایمرجنسی بٹن رکھ دیں فون کے اوپر، دیٹ ادھر چلی جائے گی میری خودکشی کی. دس از ہیپننگ ان دا یورپ. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں، ایگزسٹنگ فنڈ نے مجھے بتایا، میرا شعبہ ہے ایگزسٹ، میں کوئی فنڈز بھی نہیں مانگتا. اسی ریسورسز کے اندر نیت صحیح ہونی چاہیے، دماغ صحیح ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، اپنی قوم سے سنسیئر ہونا چاہیے. میں کر سکتا ہوں ایگزسٹنگ ریسورسز میں. مشورہ کون لے گا ہم سے؟ کس لیے بھالپور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایز میڈیکل کالج کی بیچاری کی وہ قسمت ہے کہ بھالپور میں ہے، نہیں تو یہ تو نام کے حساب سے کبھی کا یونیورسٹی بن چکا ہوتا. سب سے پرانا اتنا پرانا میڈیکل کالج ہے، نئے سارے یونیورسٹیز بن گئے، یہ کالج رہ گیا. افسوس ہے نا، میری مادر علمی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیلپ لائن پہ وہ اٹھائے، ہیلو جی مجھے سوسائڈ، دس ہیپننگ بیکاز آئی ورکڈ ان یورپ. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. What's your name? What is happening? What's your name? What's your age? Why you are feeling? How are you feeling? What are you feeling it? آدھا منٹ گزر گیا، ریفلیکس ختم ہو گئے. یہ ایک ریفلیکس ہوتی ہے، سیکنڈز میں آتی ہے. اینڈ یو ڈو دیٹ. تو اس نے سوسائٹی نے بتایا کہ یہ ایک علامت ہے ذہنی بیماری کی ہو، جسمانی علامت کی ہو، یا اور کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اٹ از کہہ لیں کہ آخری ایک اسٹیپ ہے اپنے آپ کو جان چھڑانے کا، جو کہ اس کو بہت ہی اذیت دے رہی ہوتی ہے اندر سے. اور بندہ خود یہ جو ہے نا اس میں جا کے اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی، سوچ سے، اس اذیت سے میری جان چھوٹے گی. ٹھیک. تو اس لیے ہمیں کوئی ہیلپ لائن بنانی چاہیے اور سیریس سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اسمبلی والے کرتے ہیں، لیجسلیشن والے کرتے ہیں، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کووڈ-19 کے حوالے سے اور اپنے شعبے کے متعلق کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، کووڈ جو ہے 19 یہ ایک پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے، پینڈیمک ہے. ایپیڈیمک ہوتی ہے جو ایک جگہ پہ ہو، پینڈیمک جو پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں، وہ جو SOPs پوری دنیا میں بنی وہی ہے. اس کے علاوہ اس سے بچنے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس کے SOPs پہ عمل کر لیں اور آپ کی علامات آ گئی ہیں آپ کو اس کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پینک نہ ہوں، سٹریس نہ لیں. اٹس لائک اے فلو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. یہ آپ کو کچھ نہیں کہتا. میں پورے پاکستان کمیونٹی کو، میرے بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، برابر کے ہیں، کہ اپنی امیونٹی جو ہے اس کو قوت مدافعت اس کو اچھا رکھیں. اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، سورج میں ایکسپوز کریں اپنے آپ کو، واک کریں، دودھ کا گلاس لیں، اور پروٹین میں گوشت جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ ضرور لے لیں. ٹھیک. دالوں میں لے لیں. فروٹس ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کر لیں. اور باقی جو یہ عام خوراک ہے، نٹس وغیرہ، مونگ پھلی، اور افورڈ کر سکتے ہیں، اخروٹ، یہ جو دوسری چیزیں بادام وغیرہ آتے ہیں، اور وہ پستہ کاجو شاجو، جس کا جتنا ہے وہ اتنا سے نٹس لے لیں. ٹھیک ہے جی. کوئی ویٹامنس جو ہے نا، پاکستانی ویٹامنس بہت اچھے ویٹامنس بن رہے ہیں. آپ کو 200 روپے میں پورے مہینے کا ڈوز مل جاتی ہے. اتنا تو بندہ افورڈ کر لیتا ہے. وہ ایک ویٹامن کی گولی آپ روزانہ اپنی جہاں ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں وہاں رکھ لیں، یا رات کو سوتے وقت آپ جہاں سوتے ہیں وہاں رکھ لیں، تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، نظر پڑ جائے آپ کی. دن میں 1 دفعہ ویٹامنس لے لیں. اور جب آپ کو علامات محسوس ہوں ساری، اور وہ آپ کو ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، سکون سے گھر میں بیٹھیں، بالکل سکون سے گھر میں بیٹھیں. فلو ہے، ٹائم لگے گا، اور 5-6 دن آرام سے گزارنے ہیں. اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہو رہا، کوئی اذیت نہیں ہو رہی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اگر سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو شروع میں آپ ایمرجنسی جو ہے کووڈ کی وہاں کال کریں، وہ آپ کو پہلے تو کوشش کرے گھر میں ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. ٹھیک. پھر نہیں ہوگی تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ سانس کے لیے کچھ ایکسرسائزز اور کچھ جو دینا چاہیں گے وہ دے دیں گے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اس سے خوف کھانے کی، بعض لوگ کووڈ سے گزرنے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. بھائی جو ہونا تو وہ تو ہو گیا، اب اس کے سائیڈ افیکٹس ہے، پین ہوگا تھوڑا بہت، نیند ڈسٹرب ہوگی، اسٹریس محسوس ہوگا، یہ وہ تو پھر 2 ہفتے لگتے ہیں اس کو گزرتے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نارمل سوچ رکھے، ٹھیک ہے سب کچھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے اس پروگرام سے. جی بہت مہربانی. کسی کو 2 لفظ بھی سیکھنے کو مل جائیں تو یہ میری بڑی خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.